قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اور شکر گزار ہوں رب تعالیٰ کی کہ جس کی توفیق سے ہم قرآن پاک سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے چاروں قواعد اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب پڑھ لیے، اور الحمدللہ ہمیں اس کی مثالوں سے اچھی طرح سمجھ میں بھی آ گیا۔ آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے کل 3 قواعد ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، اور نمبر 3 اظہار شفوی۔ آج ہم ادغام شفوی پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے باقاعدہ ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور آداب دہرا لیتے ہیں۔ انگلی الفاظ پر، کان آواز پر، اور نگاہ قرآن پاک پر رکھیے۔ کمر گردن سیدھی کر لیجئے اور دعا پڑھیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو غنّے کے ساتھ مشدد ادا کریں گے، جیسے انتم مظلمون۔ آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو اب ہم اس کو مشدد انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے ہم اس کی مشق کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی آیت سے بھی اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی مثال دیکھیے، وَمِنْهُمْ مَنْ۔ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو اب ہم اس کو مشدد انداز میں پڑھیں گے، اور نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے یعنی حروف حلقی میں سے، تو اب ہم یہاں پر اظہار کا قاعدہ بھی اپلائی کریں گے۔ دوسری مثال، وَآمَنَهُمْ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے جس کو ہم مشدد انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ تیسری مثال دیکھیے، وَلَكُمْ مَا۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے جس کو ہم مشدد انداز میں پڑھ رہے ہیں، وَلَكُمْ مَا۔ تیسری مثال میں دیکھیے کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے جس کو ہم مشدد انداز میں پڑھتے ہیں، اور ایک اور بھی قاعدہ یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے، جو کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے جیم آ رہا ہے تو یہاں اخفاء ہو رہا ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے کس طرح سے، اطعمہم من جوع۔ صحیح ہے؟ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ اب ہم آیات سے بھی اس مثال کو سمجھتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی آیت ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ آیت کے اس حصے کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم کون کون سے قاعدے اپلائی کر سکتے ہیں ہم وہ پڑھیں گے۔ ینشر لکم میں نون ساکن کے بعد حرف اخفاء میں سے شین آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نے اخفاء کا غنہ کیا۔ اس سے آگے ربکم، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے جس کو ہم نے مشدد انداز میں پڑھا تو یہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو گیا۔ مِن رحمتہ میں نون ساکن کے بعد لام اور را میں سے را آ رہا ہے جو کہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد وَيُهَيِّئْ لَكُم، پھر میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے جس کو ہم مشدد انداز میں پڑھ رہے ہیں یعنی کہ ادغام شفوی کر رہے ہیں۔ من امرکم، نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہو رہا ہے۔ امرکم، میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ادغام شفوی کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ضرور پوچھیے، رابطہ نمبر بھی دیا گیا ہے اور کمنٹ باکس بھی آن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو ہر دل کی
की तिलावत